کیا صلو علیہ وسلموا تسلیما کی آیت درود شریف ہے؟ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا یہ درود شریف میں شمار ہوگا؟ میں اس کو اکثر پڑھتا ہوں۔ نہیں جی، یہ آیت درود شریف میں شمار نہیں ہوتی، اس میں تو درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو اس آیت کو پڑھنے کے بعد درود پڑھنا چاہیے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یہ ہے، یا اور کوئی بھی درود آپ پڑھ لیں تو اس آیت کے پڑھنے سے درود کا ثواب نہیں ملے گا۔ پوسٹ مارٹم کے عوض میں پیسے لینا، جو لوگ ایکسیڈنٹ میں یا کسی حادثے میں مرتے ہیں تو گورنمنٹ ان کا پوسٹ مارٹم کرتی ہے اور کبھی اس کا کوئی عضو کڈنی وغیرہ بھی نکال لیتی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے بھی دیتی ہے۔ کیا وہ پیسے لینا جائز ہے؟ محمد صدیق، بہار، انڈیا سے۔ دیکھیں، پوسٹ مارٹم کسی نے کسی بندے کو قتل کیا ہو اور قاتل کا پتہ چلانے کے لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہو، اس کے بغیر پتہ چلنا ممکن ہی نہ ہو، تو بعض علماء ایسے موقع پہ پوسٹ مارٹم کی گنجائش دیتے ہیں، لیکن جمہور اس کے بھی قائل نہیں ہے کہ لاش کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اور بلکہ ہونا یہ چاہیے قاتل کا دوسرے ذرائع سے اندازہ لگایا جائے، دوسرے شواہد سے۔ لیکن بہرحال اگر پوسٹ مارٹم کے بغیر قاتل کو پکڑنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر بعض علماء گنجائش دیتے ہیں کہ اتنا پوسٹ مارٹم جو صرف، یعنی ایسا نہ ہو کہ پورا چیر پھاڑ کے اس کو ایسے جیسے بکرے ذبح ہوتے ہیں ہمارے یہاں، تو ایسا نہ ہو، بلکہ جس حد تک ضرورت ہو اس حد تک اس کی باڈی کو چھیڑا جائے، تو بعض حضرات اس کی گنجائش دیتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو پوسٹ مارٹم کا ذکر کیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر پوسٹ مارٹم، تو یہ اس کی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ پوسٹ مارٹم بے اکرامی میں آئے گا لاش کی، اور یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام نے میت کے بہت احترام کا حکم دیا ہے، اس کو پراپر غسل دینے کا، جنازہ پڑھنے کا، کفن دینے کا، پھر قبلہ رخ لٹانے کا، ایک پراپر وے میں بہت زیادہ میت کا اکرام ہے شریعت میں، اسلام میں، تو اس لیے اس کی اس طرح سے پوسٹ مارٹم اس کا جائز نہیں ہے، اور اس میں پھر تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور تعاون کے عوض میں پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب گردے اس کے مارکیٹ سے شارٹ ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر بالکل ہی، کوئی اسپیئر پارٹس کی شاپ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے پارٹس نکال کے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ امامت اور تراویح کے پیسے متعین کر کے لینا، کیا میں رمضان میں نماز اور تراویح کے لیے پیسے متعین کر سکتا ہوں یا نہیں؟ میں 5 وقت کی نماز پڑھاؤں گا اور اس کے ساتھ تراویح میں قرآن بھی سناؤں گا، کیا اس کے بدلے میں پورے مہینے کے کچھ پیسے متعین کر سکتا ہوں یا نہیں؟ الطاف حسین، انڈیا سے۔ دیکھیں، فرض نماز اگر آپ اپنے ذمے لے لیں تو ضرورت اور حاجت کی وجہ سے اس پہ تنخواہ لینا جائز ہے، کیونکہ فرض نماز ایک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور اس کی حاجت ہے، کیونکہ اگر اس کی تنخواہ حرام ہوگی تو یہ چیز چھوٹ جائے گی، یعنی لوگ پابندی نہیں کریں گے امام۔ تو آپ رمضان میں اگر 1 مہینہ فرض نماز پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کی آپ تنخواہ متعین کر سکتے ہیں، یعنی متعین تنخواہ، لیکن تراویح کی اجرت لینا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ تراویح ایک نفل نماز ہے، سنت موقدہ، جماعت اس کی سنت موقدہ ہے، لیکن موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سب پہ تراویح کی جماعت سے نماز پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے، موقدہ بھی نہیں ہے، افضل ہے، اور قرآن سنا جاتا ہے اس میں، تو تراویح کی اجرت بالکل ناجائز ہے، اس لیے کہ کیونکہ یہ تو جماعت سے پڑھنا لازم ہی نہیں ہے نا، کوئی امام نہ ملے تو اکیلے پڑھ لو بھائی، اور اس میں جو اجرت بھی لی جاتی ہے قرآن سنانے کی، تو قرآن کی تلاوت کی اجرت بھی حرام ہے، اس میں تو پوری نماز ہے، پورا ایک پراپر ٹائم دے رہے ہیں آپ، یہاں تو آپ تلاوت کی گویا اجرت لے رہے ہیں، تو اس لیے اس میں جتنے بھی بڑے بڑے فتاوی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعۃ الرشید ہے، اور دارالعلوم کرنگی ہے، جامعہ اشرفیہ ہے، جتنے بھی ہمارے مشہور مفتیان کرام اور بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، سب کے نزدیک اس کی آمدن کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، لہذا قاری کو چاہیے کہ اپنے ثواب کو برباد نہ کرے، قرآن کا جو ثواب ہے وہ تراویح کی اجرت لے کے ضائع نہ کرے، لوگوں کو بتا دیا کرے کہ بھائی میں فری میں تراویح پڑھاؤں گا، میری کوئی اجرت نہیں ہے، مجھے صرف اللہ سے آخرت میں اجر چاہیے، اور نہ لالچ کرے، نہ لوگوں سے امیدیں لگائے، تو بالکل اللہ کی رضا کے لیے پڑھائے، اپنے دل کو صاف کرے، کیونکہ اتنا ثواب اللہ اس کو دے گا، اگر اس کے دل میں لالچ آ گئی سارے ثواب کا بیڑا غرق ہو جائے گا اس کے۔ پھر اگر کوئی اپنی خوشی سے کوئی ہدیہ دے تو اس پہ تو اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ دل میں ہرگز نیت نہ کرے اور لالچ بھی نہ کرے اس کی۔